علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں، اور انشاءاللہ عز وجل سلسلے کی خصوصیت کے مطابق انشاءاللہ عز وجل آپ سوال کر سکیں گے کاروبار سے ریلیٹڈ، مالی معاملات سے جو متعلق ہوں، یا معاشیات اور معاشی مسائل کے حوالے سے شرعی رہنمائی درکار ہو تو انشاءاللہ عز وجل آپ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسکرین پہ اس وقت آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، کال کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ کے ذریعے وائس پیغامات بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز وجل ممکنہ صورت میں شامل سلسلہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ حسب معمول مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدظ اللہ العالی ہیں، جو انشاءاللہ عز وجل قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو شرعی رہنمائی فراہم کریں گے۔ سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ عز وجل تم پر رحمت فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ایک بڑا ایونٹ، ایک بڑی عید یعنی بقرہ عید ہم سے فارغ ہوئے ہیں، اور بقرہ عید کے ایام گزار کر آئے ہیں۔ بقرہ عید کے بعد ہمارا پہلا سلسلہ ہے، تو پہلا سوال بھی اسی سے متعلق میں عرض کرتا ہوں۔ انشاءاللہ عز وجل آپ کی کالز اور آپ کے سوالات بھی اس سلسلے میں شامل رہیں گے۔ بالکل آپ مایوس نہیں ہوئیے گا، آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، سلسلے میں شامل کریں گے۔ مفتی صاحب، ہم نے ابھی بقرہ عید منائی اور ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی جو ہے اس نے قربانی کی۔ جب قربانی کرتے ہیں، جانور آتے ہیں، لاکھوں لاکھ جانور آتے ہیں، اور اطلاعات کے مطابق صرف پاکستان میں کم و بیش 40 لاکھ مجموعی طور پہ جانور بقرہ عید پہ قربان کیے گئے۔ تو یہ جو قربانی ہوتی ہے، جانور لائے جاتے ہیں، ذبح کیے جاتے ہیں، اور یہ سارا ایک جو سرکولیشن ہوتی ہے، اس میں معیشت کے حوالے سے، معاش کے حوالے سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس میں یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ بھی ہوتا ہے کہ یار اتنے لاکھ جانور ذبح کر دیے، قربان کر دیے اور کھا گئے، ختم کر دیا، تو یہ تو اگر یہ پیسہ یوں ہو جاتا تو یوں ہوتا، یوں ہوتا تو یوں ہوتا، تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں جی کہ حلال چیز میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے۔ جی کتیا جو ہے وہ نصف درجن کے قریب بچے دیتی ہے۔ ٹھیک، 5 6 بچے۔ جی، کوئی بھی اس کا گوشت نہیں کھاتا، اور پھر بھی کہیں بھی آپ کو کتوں کے باڑے نظر نہیں آئیں گے۔ ٹھیک، لیکن بکری جو ہے وہ سال میں بمشکل ایک، یا ٹیڑھی بکری سال میں 2 مرتبہ بچے دیتی ہے۔ جی، گائے کا بھی یہ معمول ہے کہ سال میں 1 دفعہ دیتی ہے۔ جی، لیکن اس کے باوجود باڑے ہیں، افزائش ہے، اس کے باوجود اس کی جو برکات ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ جی، رہی بات یہ کہ قربانی کے اس پورے سرکل کے اندر معیشت کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ دیکھیے، معیشت ہمیشہ اس وقت مضبوط ہوتی ہے کہ جب لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہوں، اور ہمارے ملک کے اندر جو سب سے پسماندہ طبقے کا شکار جو لوگ ہیں وہ ہمارے کسان حضرات ہیں، ٹھیک، دیہی علاقوں میں رہنے والے ہیں۔ دیگر سہولیات تو ویسے انہیں میسر نہیں، مطلب تعلیم کا معاملہ ہو، لائٹ کا معاملہ ہو، سڑکوں کا معاملہ ہو، صاف پانی کا معاملہ ہو، تو ویسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ جی، اور سب سے جو ان کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ذریعہ آمدنی۔ ٹھیک، ذرائع آمدنی محدود ہے ان کی۔ ذرائع آمدنی محدود ہیں، چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے ہیں، اگر کوئی گاؤں میں نہیں رہتا، چھوٹے شہروں میں رہتا ہے، تو وہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ فیکٹریاں ہیں اور ملیں چل رہی ہیں ٹھیک، اور لوگ ان میں کام کر رہے ہیں تو جی، وہاں سے آمدنی ہو رہی ہے۔ تو چھوٹے شہروں میں اور خاص دیہاتوں کے اندر ذریعہ آمدنی ایک بہت بڑی مشکل پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی یہ جانور آتے ہیں، یہ جانور کہاں سے آتے ہیں؟ یہ جانور زیادہ تر دیہی علاقوں سے آتے ہیں، چھوٹے شہروں سے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ بڑے شہروں میں یہ قربانی سے پہلے جانور نقل
کیے جاتے ہیں، مطلب کہ لائے جاتے ہیں، پہنچائے جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو جب جانور کوئی خریدتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے شہروں میں رہنے والے لوگ، بڑے بڑے انویسٹر بھی خریدتے ہیں، لیکن وہ بھی کس سے خریدتے ہیں؟ گاؤں دیہات کے لوگوں سے خریدتے ہیں، دیہی علاقوں میں رہنے والوں سے خریدتے ہیں۔ تو جب ان سے جانور خریدا جائے گا تو ان کا ایک جو سرکل ہے پورے سال کا، اس کے ذریعے انہیں آمدنی پہنچتی ہے۔ ٹھیک، وہ جانوروں کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اس عمر تک پہنچاتے ہیں جو قربانی کے لیے ضروری ہے، صحیح، اس کی پرورش کرتے ہیں، پھر وہ یا تو خود لا کر شہروں میں بیچ دیتے ہیں، یا جو درمیان کے انویسٹر یا بروکر ہوتے ہیں ٹھیک ہے، ان کو بیچ دیتے ہیں اور پھر وہ شہروں میں لا کے بیچتے ہیں۔ ٹھیک، تو سب سے بڑا جو معیشت کا جو فائدہ پہنچا، ہمارے سب سے غریب طبقے کو پہنچا، جو سب سے زیادہ پسماندہ اور سب ذرائع سے زیادہ پسماندہ ہے، سب سے زیادہ مشکلات کا شکار ہے، ٹھیک، ذریعہ آمدنی کے تعلق سے مشکلات کا شکار ہے۔ ٹھیک، تو یہ لاکھوں لاکھ جو جانور بکتے ہیں، فروخت ہوتے ہیں، اس کا براہ راست فائدہ ان کو پہنچتا ہے۔ ٹھیک، پھر ہماری ٹرانسپورٹیشن ہے، ٹھیک، اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ پھر جو لوگ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں پیسے والے، ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ٹھیک، پھر اس موسم کے اندر خصوصی طور پر گھاس کی منڈیاں لگتی ہیں، ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جانوروں کی جو غذا چارہ وغیرہ جی ہاں، پھر جو اس کی رسیاں ہیں، اس کی اور چیزیں ہیں، لوازمات جتنے، لوازمات ہیں، ان کو فائدہ پہنچتا ہے، ہمارے قصاب حضرات کو فائدہ پہنچتا ہے، ٹھیک، اور جو موسمی کسائی ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، ذرائع آمدنی تو دستیاب ہو ہی ان جاتے کو بھی ہیں، ذریعہ آمدنی ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یوں اتنا بڑا سرکل ہے یہ، مطلب روز بروز جانور مہنگا ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اب کوئی انداز فگر تو آتی ہے مختلف طرح کی، ذرا 50 ارب کا سرکل گھما ہے اور اتنے ارب کا گھما ہے، جی، اب کوئی حتمی طور پر تو ہم جیسا آدمی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، ہمارے جیسا آدمی نہیں کر سکتا ابھی کتنا سرکل گھما ہے، ٹھیک ہے، لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہر شہر کے اندر قربانی ہے، جی، دیہاتوں کے اندر بھی قربانی ہے، ٹھیک، اور بڑے شہروں کے اندر جو بڑی بڑی منڈیاں لگی ہوتی ہیں وہ سارا جانور چھوٹے شہروں سے آتا ہے۔ ٹھیک، تو یوں کوئی اندھا ہی ہوگا کہ جو انکار کرے گا کہ نہیں، ٹھیک، اس عمل سے معیشت کو فائدہ نہیں پہنچتا، اور غریب کو فائدہ نہیں پہنچتا، اور جو بے روزگار ہے اس کو فائدہ نہیں پہنچتا، ٹھیک۔ فائدہ تو بہت سارے لوگ۔ تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس پہ گوشت مارکیٹ پہ ایک احکام تجارت ہی میں سلسلے کیے تھے، 3 ایپیسوڈ ہماری ہوئی تھی، کیونکہ آپ ابھی قصاب تک پہنچے ہیں۔ تو جب جانور ذبح ہو گیا تو بھی اطلاعات یہی ہے کہ اس کی ایک ایک چیز بکتی ہے اور اس کی الگ ایک پوری مارکیٹ ہے، ظاہر سی بات ہے، ہم لوگ انوالو نہیں ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن بہرحال مطلب مارکیٹ، یہ چمڑا جو ہے نا، دیکھیں چمڑے کی جو صنعت ہے، جی، کھالوں کی، کھالوں کی جو صنعت ہے، تو اس سے نہ جانے کتنی چیزیں بنائی جاتی ہیں، ٹھیک، اور پوری ایک انڈسٹری وجود میں آتی ہے، جی، اور اس انڈسٹری کے ذریعے انٹرنیشنل انڈسٹری ہے، ممکن ہے کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کے معاملات بہتر ہوتے ہوں، تو یوں معیشت کو تو فائدہ ہے، لیکن مسلمانوں کا جو مطمع نظر ہے جی، وہ معیشت کو فائدہ پہنچانا نہیں ہوتا، اصل نیت ہوتی ہے عبادت کی ادائیگی۔ ٹھیک ہے، یہ فوائد تو ضمناً حاصل ہو رہے ہیں، ضمناً حاصل ہو، اور جو میں پہلا جملہ کہا تھا اسی پر اختتام کرتا ہوں کہ چونکہ یہ حلال کام ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک نیک کام ہے، ٹھیک، لا محالہ اس کی برکات، اس کے فوائد، اس کے بینیفٹس جی، معاشرے کو ضرور حاصل ہوں گے۔ ٹھیک، جب بندہ جب بھی کوئی نیک کام کرتا ہے اس سے معاشرے کو بے پناہ فائدہ پہنچتا ہے۔ مفتی آپ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی، ایک تو یہ کیونکہ عبادت ہے تو اس لیے کر رہے ہیں، اور دوسرا آپ نے جو ایک معاشی جو فوائد ہیں اس کے وہ آپ نے بیان کرے کہ ظاہر سی بات ہے ہم مسلمان جتنے بھی قربانی کر رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کے حکم کی بجا آوری کے لیے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں کر رہے ہیں، اور پھر اس سے ضمنی طور پر ایک معاشی سرکل جو ہے وہ گھومتا ہے اور مختلف افراد کو، مختلف طبقات کو اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ اگر ایک اور جہد بھی شامل ہو جائے تو ہماری یہ بات شاید میں سمجھوں گا کہ تھوڑی اور زیادہ وسعت اختیار کر جائے گی کہ اگر معاشی سرکل جو بھی گھوما ہے اس کو ہم ایک طرف رکھیں، جو معاشرتی فوائد اس سے حاصل ہوتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ایک شخص جب قربانی کر رہا ہے تو عبادت کی نیت سے کر رہا ہے، جو معاشی فوائد حاصل ہو رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن بیچ میں معاشرتی فوائد بھی اس کے ذریعے تو حاصل ہوتے ہیں؟ بلا شبہ بہت سارے معاشرتی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ہزاروں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گھروں تک گوشت پہنچتا ہے، ٹھیک، بلکہ لاکھوں لوگ کہا جائے گا، جی، لاکھوں سے فگر بڑھ جائے گا، کروڑوں لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود قربانیاں نہیں کرتے لیکن ان کے گھروں تک گوشت پہنچتا ہے، وہ گوشت جو ہے وہ ان دنوں کے اندر انہیں میسر ہوتا ہے۔ ٹھیک، پھر معاشرتی فوائد اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے جو ہدیہ ہے، جی، جی، ہدیہ دینا، اگر کوئی پڑوسی ہے اس نے قربانی کی بھی ہے جی، تب بھی اسے جو تحفہ دیا جائے گا تو یہ خوشی کا سامان ہوگا، ٹھیک، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک سہیلی کے گھر گوشت بھجوایا، جی، وہ قربانی کا موقع شاید نہیں تھا، جی، کسی اور موقع پر
گوشت بھجوایا. تو یوں گوشت بھجوانا جہاں ایک نیکی کا سبب بنتا ہے. اگر کوئی غریب ہے تو وہ دعائیں دے گا, کوئی مطلب کہ غنی ہے, صاحب حیثیت ہے, پڑوس میں رہتا ہے, بہرحال اس سے بھی ایک معاشرتی طور پر بہتر تعلقات پیدا ہوتے ہیں, لین دین کا سلسلہ آپس میں محبتیں بڑھاتا ہے, تو بے شمار معاشرتی فوائد بھی ہیں. ٹھیک. تو بہرحال قربانی کے تو فوائد ہی فوائد ہیں, عبادات کے, نیکیوں کے, اللہ عز و جل کے حکم کی بجاوری کی یقیناً فوائد ہی فوائد. کال لینے لگے شاید آپ. آج میں نے اپنے پیج پہ اصل میں لکھ دیا تھا آتے ہوئے, کیونکہ آج ہمارا نیوز لیٹر شاید نہیں بن پایا تھا, تو میں نے اپنے پیج پہ لکھ دیا تھا کہ آپ حضرات کچھ سوالات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں. میں نے اپنا پیج کھولا ہوا ہے مفتی ریزر کے نام سے جو ہے. ایک کمپنی کے بارے میں پوچھا ہے کسی نے کہ فیس بک کی طرح کوئی کمپنی مارکیٹ میں آئی ہے. اب یہ کمپنی آئی ہے تو اس سے کاروبار کس طرح ہو رہا ہے, اس کی تفصیلات تو مجھے نہیں پتا. کچھ میسیجز میں تو میں نے دیکھی تھی, فارورڈ میسیجز ہوتے ہیں, کسی گروپ میں نظر آئے تھے. لیکن جس کمپنی کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے, ایس اے نوری صاحب ہیں, تو انہوں نے سوال کیا اس کمپنی کی تفصیلات نہیں پتہ, اور جب بھی کوئی اس طرح کا نیا نیٹ ورک آتا ہے تو اس کے ریٹن ڈاکومنٹ دکھانا ضروری ہوتا ہے, اور صرف فیس بک کے کمنٹ میں سوال کرنے سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک. عاطف قائم خانی صاحب ہیں, بغیر نقصان کے صرف منافع میں شامل ہو کر کاروباری پارٹنرشپ کیسی, ایسی پارٹنرشپ جائز نہیں ہے جس کے اندر جو ہے وہ نفع نقصان کا معاملہ طے نہ کیا جائے, یا یہ شرط رکھ لی جائے کہ میں نقصان میں شامل نہیں ہوں گا. ٹھیک. ایسے پارٹنرشپ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور صاحب سوال کر رہے ہیں کہ اگرچہ کہ اقامت ریاست متعلق تو نہیں ہے, چلو جواب دے دیتے ہیں. محمد عارف صاحب ہیں کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی سر پر رکھ کے پڑھتے ہیں. آیت الکرسی پڑھتے وقت سر پر ہاتھ نہیں رکھتے, یا کبھی 11 مرتبہ پڑھا جاتا ہے, تو اس پر یہ ہے کہ سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے. 11 مرتبہ پڑھا جاتا ہے سر پر ہاتھ رکھ کے, اس کے اپنے فوائد ہیں فرض نماز کے بعد. اور بھی کچھ ایک آدھ سوال آئیں گے تو شامل کر لیں گے. ٹھیک, کالز لے لیتے ہیں, اور پھر آپ کرتے رہیں پیج پہ, جس کو موقع مل رہا ہے مفتی صاحب کے تو وہاں پہ سوال کر لیں, جس کو یہاں موقع مل رہا ہے یہاں کر لیں. سوال آنا چاہیے, چاہے وہاں سے آئے چاہے یہاں سے آئے. ایک کال آپ کی شامل کرتے ہیں سلسلے میں. جی, مجھے یہ پتا کرنا تھا کہ عموماً ہم لوگ پارٹیز کو جب مال بیچتے ہیں تو اس کی انڈر بلنگ ہم کرتے ہیں ٹیکس بچانے کے لیے, تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس میں کوئی ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہم کم بلنگ کرتے ہیں تو پارٹی جسے ہم مال بیچتے ہیں اس کا ہی فائدہ ہوتا ہے, اسے ٹیکس کا بینیفٹ ملتا ہے, لیکن ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن آپ بتا دیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ٹھیک ہے. انڈر وائسنگ, دیکھیے جو کچھ آپ لکھ رہے ہیں اس سے کہا جائے گا کہ آپ خلاف واقع چیز لکھ رہے ہیں. ایک ڈیل ہوئی ہے مثال کے طور پر 10,000 کی آپ نے لکھی ہے 5,000 کی, تو یہ جھوٹ لکھنا تو پایا گیا. اب اس طریقے سے جھوٹ لکھنے کی اجازت اور غیر قانونی کام کرنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ اس سے تو منع ہی کیا جائے گا, ایسا کرنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. مجھ سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ تو بڑے پیمانے پہ بات کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم چھوٹے پیمانے پہ بھی دیکھیں, اب بڑے پیمانے پہ جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے, چھوٹے پیمانے پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو بعض اوقات جو پرچیزر ہوتے ہیں مختلف دکانوں پہ, مختلف اداروں میں جو پرچیزر ہوتے ہیں وہ جاتے ہی ان دکانوں پہ ہیں جہاں سے وہ بلنگ جو ہے وہ کم بنائے گا. اچھا, دوسری بات یہ دکانداروں کی طرف سے اگر ہم دیکھیں یا جو زیادہ بنائے گا, بل زیادہ بنائے گا, تو اور دوسری طرف ہم دکانداروں سے دیکھیں تو دکاندار بھی ایسی کمپنیوں کے افراد کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اور ان کی دائرے میں کوئی آ جاتا ہے کہ بھئی یہ فلاں کمپنی کا پرچیزر ہے, مارکیٹنگ کرتا ہے اس کی, اور جناب اس کے خریداری کرتا ہے اس کے لیے, تو اب یہ آفر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ کم بل بنا رہے ہیں, دوسرا یہ کم بل بنوانا یا آفر کرنا کہ بھئی آپ ہمارے سے مال لو, ہم آپ کو کم بنا کے دیں گے. ہاں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پرچیزر آیا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مال تو آپ بل تو بن رہا ہے 1,000 روپے کا, آپ 1,500 کا بنا دو, 500 روپے میں جیب میں رکھ لوں گا. جی, اور بہت سارے دکاندار یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں. یہاں تو دیکھیں رشوت کا دینا پایا گیا ہے. پچھلے سوال کے مقابلے میں یہ بہت سخت ہے. ٹھیک ہے. اس میں اس کو رشوت کے طور پر رقم دی جا رہی ہے. پھر جو اس کا مالک ہے اس مالک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. یعنی حق العبد کا معاملہ یہاں پر موجود ہے, اور مالک کو یہ نقصان پہنچانا, ضرر پہنچانا, ایذا پہنچانا, یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ٹھیک, اس کی اجازت نہیں ہوگی, حرام ہے یہ کام. مفتی صاحب اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال اور کہ بعض اوقات جو ہے بعض کمپنیز یا بعض ادارے جو ہے اپنے امپلائیز کو یہ سہولت دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے جو بھی
میڈیکل ہوگا وہ فری ہوگا یا اس میں 50% ہمارا یا کوئی بھی پرسنٹیج طے کر کے وہ طے کر لیتے ہیں کہ اتنا ہمارا ہوگا، اور بعض اوقات اس میں ادویات بھی شامل ہوتی ہیں، میڈیسن بھی شامل ہوتی ہے۔ اب یہ ڈاکٹر سے جو ہے وہ جو بھی ہے علاج، اگر واقعتاً علاج چل رہا ہے تو علاج کے لیے دوائیاں وغیرہ لکھواتے ہیں، اور ڈاکٹر کو بھی آفر کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ٹینشن نہیں، آپ جتنی مہنگی چاہیں لکھ دیں۔ اب وہ دوائیاں لیں انہوں نے، بجائے 7 دن کی جیسے دوائیں لکھی تو 14 دن کی لے لیں، چلیں 7 ہی دن کی لیں، اور پھر جو ہے نا وہ استعمال نہیں کریں، واپس کر دیں۔ اس طریقے سے کر کے بھی اس میں یہ کیا کہنا چاہیے دھوکے بازی کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو فیسلٹی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی سفید اور سیاہ کا مالک نہیں بنایا جاتا، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے جو ادارے فیسلٹی دیتے ہیں ان کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ سارے تو ایک دم بیمار نہیں ہوں گے، جی یا سارے تو اسپتال میں نہیں پہنچیں گے، ٹھیک ہے، کوئی اکا دکا ہوگا اور اس تناسب سے اتنا ادارے کا خرچہ ہو جائے گا، اور وہ اس رینج کے اندر اپنا خرچہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہر بندہ جھوٹا بیمار بن جائے یا جن دواؤں کی ضرورت نہیں ہے وہ دوائیں جا کر ادارے کے بیاپ پر خرید لے جی اور پھر لا کر اس کو بیچ دے، تو یہ تو ایک غیر شرعی کام کیا اس نے، خیانت کا کام کیا اس نے، ٹھیک، کیونکہ اس کو اس بات کی اجازت تھی کہ اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو دوا استعمال کر لے خرید کر، ٹھیک، جب وہ دوا استعمال نہیں کر رہا تو وہ کیسے خرید سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک کوتاہی ہے۔ ہمارے ہاں ایک 5 روپے کا بھی داؤ لگتا ہے نا کسی کا، جی تو وہ موقع جانے نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، ایسے طبقے، ایسے افراد ہمارے معاشرے کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% ہوں گے۔ تو مطلب اس کا حل کیا ہے؟ اب جب آپ فرما رہے ہیں حل دیانت ہے، خوف خدا ہے۔ خوف خدا جو ہے وہ مخافت اللہ راس الحکمہ، سبحان اللہ، یعنی اللہ کا جو خوف ہے وہ حکمت کا سرچشمہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے وہ ان چیزوں سے بچا سکتا ہے، ورنہ تو کمپنی کو تو پتہ نہیں چلے گا، جی یا آپ میں خوش بیٹھے ہوں گے کہ جناب ہم نے کارنامہ انجام دے لیا ہے، جی، اس کو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ ایسا ہو رہا ہے۔ ٹھیک، ظاہر بات ہے 100 200 400 500 روپے میں کوئی تفتیش تو نہیں بیٹھتی، جی جی، لیکن آخرت میں تو پکڑا جانا ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ تو جو آخرت کی جواب دہی ہے وہ اس طرح کے جرائم سے بچائے گی۔ اب مجھ سے یہ آخرت کی جواب دی اور خوف خدا کیسے پیدا ہو؟ کیونکہ میرے پیش نظر اس وقت یہ بھی ہے کہ ایک میڈیسن کی فیلڈ سے کچھ نہ کچھ جان پہچان رہی ہے، تو ابھی تو ہم یہ بات کر رہے ہیں انڈیویجولی کہ وہ بل بنوا لیا اور یوں کر لیا، یہاں تو حال یہ ہے کہ وہ دوائیاں جو خاص غریب افراد کے لیے آتی ہیں، سرکاری ہاسپٹلوں میں آتی ہیں، اور وہ اس لیے آتی ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر پاتے تو ان کو دے دی جائیں۔ یہاں حال یہ ہے کہ وہ دوائیں باقاعدہ مارکیٹ میں سرکولیٹ ہوتی ہیں اور وہ میڈیکل اسٹورز پر پہنچتی ہیں، اور بعض ایسے بھی بددیانت ہوتے ہیں میڈیکل والے، وہ دواؤں کو خریدتے ہیں، اس کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے نوٹ فار سیل اور دیگر چیزیں جو لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ مٹا دیا جاتا ہے، اسٹیکر چپکا دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ دوائیں بیچی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک کامن سی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں کے لیے نہیں تھی۔ اب شریعت کا حکم تو آپ نے جو بیان فرمایا وہ ہے، اور پھر اس کے اوپر دیکھیں ہمارے معاشرے کی جو ابتری ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر کرپشن کا ہے۔ جی میں نے عرض کیا کہ جس کا 5 روپے کا بھی داؤ لگتا ہے تو موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ ٹھیک ہے، معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے سفینے میں سوار ہیں جس میں شامل ہر دوسرا آدمی اس میں سوراخ کرنے کے چکر میں، ٹھیک ہے، جو اسپتال میں بیٹھا ہے وہ غریبوں کا پیٹ کاٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کسی اور محکمے میں بیٹھا ہے وہ وہاں لوگوں کو ایذا پہنچا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہاں وہ کرپشن کر رہا ہے۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں جو بھی شخص کرتا ہے جی دنیا میں وہ امیر بن جائے گا، ٹھیک ہے، مال و اسباب اس کے پاس آ جائیں گے، وہ گاڑی خرید لے گا، گاڑی چلانے کے لیے پیٹرول اسے میسر ہوگا، لیکن وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا ضمیر کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی اسی سے پوچھا جائے کہ تم نے دنیا ٹھیک میں کیا؟ بھی اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پھر اپنے طور پر ہیلے بہانے کر کے اپنے ضمیر کو مناتا ہے کہ نہیں یہ تو میرا حق تھا، نہیں یہ تو یوں تھا، نہیں یہ تو وہ تھا، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ دل کی سیاہی اتنی غالب آ جاتی ہے کہ ضمیر کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی پھر۔ اللہ کبیرہ، تو آخرت کے دن جواب دینا ہے، قیامت کے دن حساب ہونا ہے۔ تو ایسے افراد جو مال حاصل کرتے ہیں دوائیاں بیچ کر، سرکاری اسپتالوں کی دوائیاں غریبوں کو دینے کے بجائے خود بیچ کر کھا لیتے ہیں، تو ان کی جو یہ آمدنی ہے یہ مال حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ کل بروز قیامت اس کا حساب دینا ہوگا، اور دنیا میں بھی اس کا وبال ان کے سامنے آئے گا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں خوف خدا عطا فرمائے، فکر آخرت عطا فرمائے، دیانت داری کے ساتھ رزق حلال کمانے کھانے کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی کال شامل کرتے ہیں۔ جی میرا نام مظہر حسین ہے، ضلع میاں والی سے عرض کر رہا ہوں۔ یا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ عمومی طور پر جب نکاح ہوتا ہے تو یہ رقم دکھائی جاتی ہے کہ اگر دولہا نے طلاق دی تو 2 لاکھ دے گا یا 4 لاکھ یا 5 لاکھ دے گا، یا دولہا دوسری شادی کرے گا تو 4 لاکھ دے گا یا 10 لاکھ دے گا۔ پوچھنا یہ ہے کہ یہ مالی تعزیر میں آتا ہے یا نہیں آتا، اب اس طرح کی رقم دکھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے اس طرح کی جو رقم ہے وہ مہر میں رکھوائی جائے۔ مہر جو ہے، مہر کا کالم موجود ہوتا ہے نکاح نامے کے اندر کہ عورت کو شوہر اتنا مہر دے گا، تو وہ مہر ہمارے ہاں 2 طرح سے لکھا جاتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ فوری دیا جائے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو فوری نہیں دیا جاتا، طلاق ہو جائے یا شوہر کی وفات ہو جائے تو پھر اس ترکے سے دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو صورت ہے واقعتاً تعزیر بالمال میں آتی ہے، مالی جرمانے میں آتی ہے، یہ لکھوانا جائز نہیں ہے، مہر کے طور پر لکھوا لی جائے۔ یعنی یہ شرط کر کے لکھوانا جائز نہیں ہے، مہر کی صورت میں جائز ہے، کیوں کہہ رہے ہیں مجھ سے؟ مہر کے طور پر لکھوانا جائز ہے ٹھیک کہ بھئی شوہر نے بیوی کے لیے اتنا مہر مقرر کیا ہے، ٹھیک ہے 10 لاکھ روپے لکھوا لیں، ٹھیک ہے، اب جو بھی لکھوائیں گے 1 کروڑ روپے لکھوا لیں، ٹھیک کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک قرآن پاک کی واضح آیت موجود ہے۔ ٹھیک ہے لیکن الگ سے لکھوانا کہ جناب اگر طلاق دی تو اتنے پیسے اور دینے پڑیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال تھا کہ میں بیسیکلی کمیشن پہ کام کرتا ہوں کمپنی کی طرف سے، تو کمپنی کا مخصوص ریٹ ہے کہ اگر میں اس سے زیادہ ریٹ پہ کوئی چیز سیل کرتا ہوں تو کمپنی کو تو وہی ریٹ جائے گا جو ان کا مخصوص ریٹ ہے، تو بقایا جو اوپر والی کمیشن ریٹ ہے وہ کیا میں اپنے حق میں رکھ سکتا ہوں، وہ جائز ہے؟ دیکھیں اوپر والا جو ریٹ ہے، کیونکہ بروکر جو ہوتا ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے، وہ خود ایک پارٹی نہیں ہوتا بلکہ 2 پارٹیوں کو ملوا رہا ہوتا ہے، ٹھیک، تو اس کو جو اوپر کا ریٹ ہے وہ خود رکھنے کی اجازت تو نہیں ہے، کمپنی کو وہ ریٹ دے گا۔ اگر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں کمپنی کو دینے میں مجھے نقصان ہے تو دیکھا جائے گا کہ کس نوعیت کی ڈیوٹی ہے۔ بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ خود خرید لو، ٹھیک ہے خود خرید کے آگے بیچ دو، جتنے کی مرضی بیچو، ٹھیک ہے، کمپنی سے اس کے ریٹ پہ خرید کے اور پھر لیکن ہوتا یہ کہ اگر کسی کی ڈیوٹی ایسی ہے یا نوعیت ایسی ہے کہ وہ اس کو بروکر ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ایسا نہیں کر سکتا۔ صحیح، تو جو بروکری یہ لے رہے ہیں، جی اگر زیادہ قیمت میں چیز فروخت ہوتی ہے جی، تو کمپنی کو آگاہ کریں گے ٹھیک ہے، کہ یہ مال اتنے کا فروخت ہوا ہے، اور یہ صرف بروکری لیں گے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ میں تجارت میں سوال ہے، اگر مردوں کی پینٹ کی طرح عورتوں کے پہننے کی پینٹ، جالی کے دوپٹے، چھوٹے دوپٹوں کی دکان ہو تو ان سب کی خرید و فروخت کرنا کیسا؟ سوال کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جالی کے دوپٹے تو عورتیں گھر میں بھی پہن سکتی ہیں، بہت ساری خواتین ہیں کہ جب باہر نکلتی ہیں تو وہ باہر نکلنے کی چادر لیتی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے چادر الگ سے ہوتی ہے، تو جالی والے دوپٹے متعین نہیں ہے کہ جناب کوئی فاسقانہ لباس ہے، گھر میں پہنا جا سکتا ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے پینٹ کی، تو پینٹ بھی ایک ایسا لباس ہے کہ ممکن ہے کوئی گھر میں پہنے، ممکن ہے باہر پہنے۔ اب باہر پہننے میں تو ظاہر بات ہے اس کی ساخت اور جسمانی ساخت واضح ہوگی، اس کی تو اجازت نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کوئی گھر میں پہنے، تو گھر میں پہننا ایسا نہیں ہے کہ اس کو بالکل ہی حرام قرار دیا جائے۔ وہ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، جی۔ احکام تجارت سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، جیسے ابھی آپ نے جواب دیا اور بڑا ہی مطلب یوں کہہ لیں کہ جہاد بیان بنائی آپ نے، اور جہاں تک اجازت بنتی تھی وہاں تک آپ نے گویا کہ میں جو سمجھ سکوں اجازت دی، اور جہاں پھر ممانعت تھی وہاں ممانعت کر دی۔ تو یہاں پہ بعض اوقات یوں ذہن میں آتا ہے، دوسروں کے بھی آتا ہے کہ منع ہی کر دیتے، کیا ضرورت تھی اتنی اجازت دینے کی، اور ایسا لگتا ہے کہ یوں اجازت دیں گے تو پھر لوگ کان پکڑیں گے، تو پھر یہ کریں گے، تو پھر وہ کریں گے، تو یعنی زیادہ احتیاط اس میں نظر آ رہی ہوتی ہے بعض لوگوں کو، نہیں اس کے تو بیان ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، تو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک انڈر گارمنٹ آتا ہے، اسے شاید باکسر چڈا کہتے ہیں، جی اب یہ فٹ بالر بھی پہنتے ہیں، جی،
فٹ بال کھیلتے ہوئے، جی جی ان کے گھٹنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے اور بہت سارے لوگ شلوار کے نیچے بھی پہنتے ہیں. ٹھیک ہے تو اس لباس کو حرام کیسے کر دیا جا سکتا ہے جب اس کے دونوں استعمال موجود ہیں؟ ٹھیک ہے، جائز اور ناجائز. اگر تو ایسا متعین ہوتا ہے کہ جناب یہ جب پہنا جائے گا تو بے ستری پائی جائے گی، یہ اسی کے لیے پہنا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے لیکن جب صورت موجود ہے، شلوار کے نیچے بھی وہ پہنا جاتا ہے، تو پھر دونوں چیزیں بتائی جائیں گی نا. ٹھیک ہے کسی چیز کو حلال حرام کہنا جو ہے وہ حلال نہیں ہے ٹھیک ہے جبکہ وہ حرام نہ ہو. ٹھیک ہے اگر وہ حرام ہے تو ہی اسے حرام کہا جائے گا. ٹھیک ہے جب اس چیز کے اندر دو پہلو موجود ہیں، ایک جواز کا ایک عدم جواز کا، تو دونوں پہلو بیان کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. احکام تجارت میں مفتی صاحب سے یہ بات معلوم کرنی ہے کہ امانت اور ادھار میں کیا فرق ہے، کیونکہ امانت کے معاملے میں تو مسلمانوں کو عموماً حساس دیکھا گیا ہے کہ وہ فوراً واپس کر دیتے ہیں، مگر ادھار لین دین کا جو معاملہ ہے، جو کاروبار کے اندر ادھار وغیرہ کیا جاتا ہے، اس کے اندر ٹال مٹول، بلا وجہ دھکے کھلانا ہونے کے باوجود ڈیلے کرنا، تو دونوں کے احکام میں کتنا فرق ہے؟ امانت اور ادھار. ٹھیک ہے جی. دیکھیں، تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں دین، ٹھیک ہے ایک کو کہتے ہیں قرض، ٹھیک ہے اور ایک کو کہتے ہیں عاریت. ٹھیک ہے دین کاروباری سودے میں جو قرضہ ہوتا ہے وہ دین کہلاتا ہے. ٹھیک ہے کوئی چیز خریدی ہے، اس نے پیسے دینے ہیں تو وہ دین ہے. ٹھیک ہے دین کے اندر مدت مخصوص کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے. کہ بھئی اتنی مدت ہے، اس سے پہلے وہ تقاضا نہیں کر سکتا. 1 مہینے کے بعد دوں گا میں. جی ہاں، ٹھیک ہے. اس سے پہلے تقاضا کرنے کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے جو قرض ہے یہ بغیر کسی کاروباری معاہدے کے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے بغیر کسی ذاتی فائدے کے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اتنے پیسے دیے اتنے واپس لیے جائیں گے. جسے ہمارے یہاں قرض حسنہ بھی کہتے ہیں. جی، تو قرض کی مدت اگر مقرر بھی کر دی ہے، جی قرض کی مدت مقرر کرنے کے باوجود وہ پہلے تقاضا کر سکتا ہے مالک، ٹھیک اس کی رقم ہے، ٹھیک ہے تقاضا کر سکتا ہے وہ. تیسری چیز ہے، اچھا قرض جو ہے جس نے لیا ہے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، صحیح. اس کو خرچ کر سکتا ہے. یہی مقصد ہے، ٹھیک ہے یہ تو نہیں کہ اس نے سجانے کے لیے لیا ہے. ٹھیک ہے تیسری چیز ہوتی ہے عاریت. جی عاریت کو خرچ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے عاریت بھی ایک تبرع اور احسان کے طور پر کسی سے کوئی چیز لی جاتی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کوئی برتن لے لیا، کوئی چرپائی لے لی، کوئی گاڑی لے لی، کتاب لے لی کوئی. کتاب لے لی، ٹھیک. تو یہ ایز اٹ از واپس کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے تو یہ تین طرح کی چیزیں آ گئیں، ایک دین ہے، ایک قرض ہے، اور ایک عاریت ہے. ٹھیک ہے اب تینوں قسموں کے اندر اپنے اپنے حقوق ہیں. ٹھیک ہے اگر عاریت لی ہے تو چیز کو ایز اٹ از واپس لوٹانا ہوگا، ٹھیک ہے اس کو اپنی چیز سے بڑھ کر اس کا خیال کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. اس کو ٹوٹ حفاظت. پھوٹ نہ ہو، اس کے اندر کوئی کوتاہی کا ارتکاب نہ ہے. قرض لیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو خرچ تو کیا جائے گا، جی لیکن عند المطالبہ جو طے ہوا ہے آپس میں اس کے مطابق واپس کرنا پڑے گا، جی تاخیر کی اجازت نہیں ہوگی. دین جو ہے اس کی مدت تقریباً دکاندار مقرر کرتے ہیں، جی اور پھر یہی ہوتا ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، جی. اور پھر ایڈوانس چیک، اور پھر وہ چیک بھی باؤنس ہو گئے، اور پھر نئے چیک، اور پھر اذیت ناک مرحلہ ہوتا ہے. جی یہ سارا کا سارا کھیل کاروباری دنیا کے اندر کیوں داخل ہوتا ہے؟ اس کا ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے مس مینجمنٹ، ٹھیک یا حد سے زیادہ خود اعتمادی. ٹھیک بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس دینے کے لیے تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے لیکن خود کو انہوں نے ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار کر رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے ٹائم پر دینا نہیں ہے. خود اپنے آپ سے گویا کہ معاہدہ کیا ہوا. پہلے سے ایک معاہدہ کیا ہوتا ہے، ذہنی طور پر ایک تصور ہوتا ہے کہ دینا نہیں ہے، ٹائم پر ٹال مٹول کرنی ہے. تو یہ ان کی طبیعت اور ان کی نیچر کی خرابی ہوتی ہے. مال موجود ہے لیکن دے نہیں رہے. مال موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر موجود نہ ہو، لیکن موجود ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے اس کا حل یہ ہے کہ اپنے آپ میں ذمہ داری کا احساس پیدا کیا جائے، اور دوسرے کی تکلیف کا احساس کیا جائے کہ آپ کے پاس تو بہت سارا مال ہے، سامنے والا بیچارہ ایک چھوٹے سے اماؤنٹ سے لین دین کرتا ہے، جی اس کا پیسہ یہاں رک جائے گا تو اس کو نفع کیسے پہنچے گا، ٹھیک وہ مزید آمدنی کا ذریعہ کیسے اختیار کرے گا. ٹھیک سامنے والے کی تکلیف اور اس کے ضرر کو محسوس کیا جائے، ٹھیک یہ اس کا واحد نفسیاتی حل ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ حد سے زیادہ خود اعتمادی.
मतलब کہ चादर से ज़्यादा पाँव फैलाया जाता है, ठीक, और मतलब कि अमाउंट होती है अपने पास 10 लाख रुपए की, ठीक है, और कारोबार कर रहे होते हैं 50 लाख का, ठीक, और ये होता है जनाब यहाँ से आएगी यहाँ दे देंगे, यहाँ से आएगी यहाँ दे देंगे, और वो फिर जब हर सौदा ही लेट होता है तो खुद भी उलझ जाते हैं, दूसरा भी उलझ जाता है। वो एक उधार का एक सर्कल चला हुआ है कि यहाँ से वहाँ, जी। वहाँ से यहाँ, यूं करके। अब इसी तरह के लोग जो हैं जब टूटते हैं तो फिर दिवालिया ही होते हैं। तो हमेशा चादर से ज़्यादा पाँव ना फैलाया जाए, इसकी कोशिश की जाए। ठीक। कारोबार दुनिया में रिस्क लिया जाता है, 2-4 सौदे किए जाते हैं, बंदा पता होता है कि जनाब माल आना है, मैं आगे से बेच के रकम दे दूंगा, लेकिन ये नहीं है कि आपके पास इतना कैपिटल नहीं है, आपके पास इतनी सकत नहीं है, उसके बावजूद आप उधारी पर अपना काम फैलाते चले जाएंगे। जी, तो ये बड़ा रिस्की मामला है और बहुत ख़तरनाक मामला है। ठीक, तीसरी चीज़ ये होती है कि एक आदमी को पता होता है ना मेरे पास जरिया है, जी, ना मेरे पास कुछ और चीज़ है, ठीक है, खुद मकरूज है पहले से, जी, बेला फुसला कर लोगों से लेता है, आगे कर्जे उतारता है, पता होता है साफ कि जिससे मैं ले रहा हूँ इसका पैसा फंस जाएगा, ठीक, मैं नहीं दे पाऊंगा, और गोया कि वो दिगर जो अफराद का प्रेशर है जी, वो प्रेशर कम करने के लिए एक नई मुर्गी फंसा रहा होता है, जी, और वो फिर जब वो नाराज़ होने पर आएगा और जब वो तकाजा करने पर आएगा देखा जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ही एक जुल्म का पहलू है ये वाली सूरत। जी, और इस तरह के लोग भी पाए जाते हैं माशरे के अंदर जो अपनी तकलीफ़ कम करने के लिए बहुत सारे दिगर लोगों को तकलीफ़ में मुब्तला कर देते हैं, उनके घरों के चूल्हे ठंडे कर देते हैं। ठीक, तो यूँ मुख्तलिफ पहलू हैं जो इन्होंने सवाल किया साहिल ने। उम्मीद है कि जो ये सवाल पूछना चाह रहे थे उसका जवाब इन्हें मिल गया होगा। उससे ये जो आपने पहलू मुख्तलिफ बयान फरमाए, इसमें आपको नहीं लगता बाज़ औक़ात ये भी होता है कि क्योंकि मार्केट में लोगों की पिछले दिनों भी ये बात हुई थी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इस सवाल से रिलेटेड भी बात हो जाए कि मार्केट में लोगों के पास बाज़ औक़ात पैसा होता है, एक्स्ट्रा पैसा होता है अपने जो भी उनके मामलात होते हैं उससे हटकर, और वो चाहते हैं पैसा हम कहीं पे इन्वेस्ट कर दें और इस इन्वेस्टमेंट के ज़रिए हमें कुछ इनकम आ जाए, क्योंकि वो पैसा तो रखा हुआ ही है, सेव रखा हुआ है, जामिद रखा हुआ है, तो उससे तो हासिल वसूल कुछ हो नहीं रहा, कुछ इनकम ही शुरू हो जाएगी। अब जब वो मार्केट में जाते हैं तो वो भी ऐसे ही अफराद के झांसे में आते हैं, हत्ते चढ़ते हैं जो उन्हें कुछ बाग दिखा रहे होते हैं और आमदनी के ऐसे फिगर बता रहे होते हैं जिनका हकीकत से, मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं होता। और अगर उन्हें कोई हकीकत का आईना दिखाए, मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है वो 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है किसी फील्ड में, और जब वो इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है तो उसे तमाम तर प्रोसीजर और तरीक़ेकार बताने के बाद एक अंदाज़न बताया जाता है जी 10 लाख पे आप मिसाल के उस पर 20,000 रुपये कमाएंगे। अब वो इससे भी मालूमात ले चुका, अब वो किसी और के पास भी जाता है जो उसे कहता है नहीं जी हम तो 10 लाख पे आपको 50,000 रुपये कमोबेश आप कमा लेंगे। शरीयत के तकाजे पूरे करने के बाद बात कर रहा हूं मैं ये कि एक वो आइडिया बता रहा है कि तकरीबन कमोबेश इतना हो जाएगा। तो अब ये 50,000 वाले के पास चला जाता है, हालांकि उस मार्केट के किसी माहिर फर्द से पूछा जाए तो वो कहेगा नहीं जी कि इतनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इतनी सर्कुलेशन के बाद 50,000 रुपये नहीं कमाए जा सकते, और वो देने को तैयार है और इसने उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर दी। तो ये हिर्स और लालच जो है ये भी नहीं लेके गया फंसाने के लिए। देखिए यहाँ दोनों तरफ से कोताही है। ठीक, जो इन्वेस्टर है उसको भी ज़रा सोच समझ के काम लेना चाहिए जी कि मार्केट से इतना ज़्यादा नफ़ा, और जितना नफ़ा मतलब कारोबारी लोग ये कहते हैं कि किसी भी इन्वेस्ट पर 2% से ज़्यादा जहाँ ऑफर हो रही हो जी तो समझो कि दाल में कुछ काला है। ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये होती है कि जो जानबूझकर किसी को फंसा रहा है तो चीटिंग कर रहा है जी, बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में चीटर है वो आदमी। तो जी, तो ये शख्स उसको फंसाने के बाद क्या करेगा? कोई नफ़ा पहुंचाएगा? नहीं, नफ़ा तो नहीं पहुंचाना चाहिए। इतना ज़्यादा भारी जो नफ़े की ऑफर की है इसका माल खा के भाग जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है, यही मकसद है इसका, ऐसा ही होता है। जाहिर बात है ऐसा तो कोई इंतहाई सख्त दिल आदमी करेगा जिसके दिल में रहम बिल्कुल नहीं है, और लोगों का डाकू है। तो वो असल में कारोबार भी इसीलिए कर रहा है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट आए इस तरीके से। मतलब ऐसे वाकयात मौजूद हैं कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर ऐसा प्रॉफिट ऑफर किया गया जो मार्केट के मुताबिक नहीं था। उनको लोगों ने समझाया कि ये प्रॉफिट नहीं बनता, ठीक है, लेकिन वो गए और पहले महीने उन्हें प्रॉफिट मिल गया। भाई आप तो कह रहे थे नहीं मिलेगा, देखो मिल गया। तो लोगों ने कहा हाँ भाई पहला महीना मिल गया, दूसरे महीने भी मिल गया। अब उन्होंने क्या करा, इससे पकड़ के उससे पकड़ के मजीद जो है ना वो
انویسٹمنٹ لگا دی, تیسرے مہینے بھی رقم مل گئی, انہوں نے لگائے تھے 50 لاکھ روپے, ملے انہیں 3 مہینے میں 3 لاکھ روپے, اور چوتھے مہینے میں بندہ غائب. اب ڈھونڈتے رہیں. دیکھیں سب سمجھا رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے, نہیں جناب میرے گھر میں تو بیوی کا سونا رکھا میں تو وہ بھی بیچ کے لگا دوں. جی جی جی, آمدنی حاصل ہو رہی ہے. جی صاحب کچھ سوالات آپ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک فراڈی لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک, تو بہت سمجھداری سے کام کرنا لینا چاہیے اور لالچ میں نہیں آنا چاہیے. ٹھیک, اس لیے کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے. لالچ بری بلا ہے. سوچ سمجھ کے لگائیں, انویسٹمنٹ بالکل کریں, جائز ذرائع آمدنی اختیار کریں, لیکن جو ہے نا آپ ایسے بھاگیں گے نا مٹھیاں بند کر کے تو پھر رونے دھونے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا. اور مارکیٹ میں جو آپ کے شناسہ افراد ہوں, سمجھدار افراد ہوں, بے شک وہ آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ یا کوئی مالی لین دین نہیں کر رہے, ان سے مشورہ ضرور کر لیں, انشاءاللہ عز و جل فائدے میں رہیں گے. جی مجھ سے ایک سوال ہے, آن لائن کاروبار کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ آن لائن کاروبار اگر جائز طریقے سے تو جائز ہے, ناجائز طریقے سے ناجائز ہے. ٹھیک ہے, کیا چیز بیچی جا رہی ہے, کیا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے, اس پر ڈپینڈ کرتا ہے شریعت کا حکم کیا لگے گا. فوریکس ٹریڈنگ کے بارے میں سوال ہے. تو فوریکس ٹریڈنگ جو ہے وہ اس کا جواب اگرچہ ہم کئی مرتبہ دے چکے ہیں. ایک نمبر گیم ہے, یوں سمجھیے آپ کہ پیچھے جناب ڈالر ہیں یا پیچھے سونا ہے اور وہ آپ خرید رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں, خرید رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں. کیا ضمانت ہے کہ جو بیچ رہا ہے آپ کو یا جو کمپنی بیچ رہی ہے یا ویب سائٹ چلا رہی ہے اس کے پاس اتنا سونا ہے, اس کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے, اور پھر قبضے کے مسائل الگ ہیں. تو یہ سارا نمبر گیم ہے اور سٹے بازی ہے. سٹے بازی کے سوا یہ فوریکس ٹریڈنگ کچھ نہیں ہے. اس سے بچنا, اجتناب کرنا بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے عشر کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ عشر اگر اس مطلب کہ گندم ہوئی ہے مثال کے طور پر تو گندم میں نکالنا ضروری نہیں ہے, اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے مطابق قیمت میں نکالی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. سب کالز بھی ہیں, کالز جی جی کالز بھی لیتے ہیں. جی کالز دیجیے. دیکھیے سود تو 100% حرام ہے, یہ تو سب کو ہی پتا ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ جو ہمارے انڈسٹریل کے جتنے مالکان ہیں, زیادہ تر مالکان, سب بھی نہیں بولے, زیادہ تر LC پہ قرضے لیتے ہیں, کیا کہتے ہیں اپنا, تو وہ صحیح کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں اگر وہ غلط کرتے ہیں تو تیسرا کوئی آپشن بھی نہیں ہے کہ ہم بینک سے لون نہیں لیں گے. تو کیا کہتے ہیں اپنا آگے جو LC پہ قرضہ چلتا ہے, جیسے مثال کے طور پہ کانٹریکٹ آگے 10 کروڑ کا, تو فیکٹری مالکان 1 کروڑ لگاتا ہے, 9 کروڑ بینک سے لون ایشو ہو جائے گا. یہ تو فیکٹری مالکان یہ کرتے ہیں, تو یہ صحیح کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیں فیکٹری مالکان کر رہے ہوں یا چھوٹے پیمانے کے لوگ کر رہے ہوں, حرام تو حرام ہی ہے. یہاں پر ریاست کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کو متبادل جو ذرائع ہیں اس کا بندوبست کرے. اس طریقے سے جو ہے وہ کام کیے جائیں کہ جو متبادل ذرائع ہیں وہ اختیار کیے جائیں, وہ اختیار کر کے لوگ جائز طریقے سے اپنے کام کر سکیں. کسی کو گھر بنانا ہے اسے جائز طریقے سے لون مل سکے, کسی کو کاروبار آگے بڑھانا ہے تو جائز طریقے سے اس کو لون مل سکے. تو بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں سودی جو نظام ہے وہ غالب ہے. تو سودی نظام کے لوگ محتاج ہو جاتے ہیں اور خوف خدا کی کمی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ سودی نظام اختیار نہ کریں, سودی قرضہ نہ لیں, سودی قرضے سے اجتناب کریں. لیکن پیسے کی چمک اور دنیا کی جو تیزی ہے وہ انہیں رکنے نہیں دیتی, وہ لوگ بریک نہیں لگاتے بلکہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں. تو جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں کوئی رخصت حاصل ہو گئی, انہیں کوئی معافی و چھوٹ مل گئی, بلکہ انہیں اپنے کیے کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. بروز قیامت جواب تو دینا پڑے گا. دنیا کے اندر بعض اوقات محسوس نہیں ہو رہا ہوتا, دنیا کے اندر پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ جناب نے کوئی غلطی کی ہے, لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے واضح انداز میں سود کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے. تو اس سے بچنا ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے جی, اگلی کال دیجیے. ہماری ٹانگ کٹی ہوئی ہے تو ہمیں کوئی یار دوست ایسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ آپ کا چائے پانی ہے پی لینا, یہ ہمارے پہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے, آپ کے حالات بہتر فرمائے اور باعزت ذریعہ روزگار آپ کو عطا فرمائے. دیکھیں یار دوست تو اس ایسے حالات میں مدد کر ہی دیتے ہیں, کوئی حرج نہیں اس کے اندر, اور مدد کرنی بھی چاہیے.
لیکن یہ ہے کہ آپ خود کوشش کریں کسی سے سوال نہ کریں جب تک کوئی ایسی نوبت نہ آ جائے کہ جو انتہائی سخت مجبوری اور اس کی اپنی تفصیل ہے کون سوال کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا. ٹانگ کٹی ہونے کے باوجود بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو اختیار کر کے بندہ روزگار حاصل کر سکتا ہے. اور اگر آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہے تو کوئی منشی لگ سکتے ہیں, کسی دکان کے کاؤنٹر پہ بیٹھ سکتے ہیں, پان کیبن کھول سکتے ہیں. پان کیبن میں تو چلنے پھرنے کا کام نہیں ہوتا, اور بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. آپ بھی ہمت کریں, کوشش کریں کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور لوگوں کی محتاجی آپ کو پیسوں کے معاملے میں بھی نہ ہو. ٹھیک ہے جی, اگلی کال شامل کرتے ہیں. جی محمد اشرف لاہور سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ میں کمیٹیاں جسے لوگ بی سی بھی کہتے ہیں وہ ڈالتا ہوں, اور لوگ میرے پاس اپنی کمیٹیاں ڈالتے ہیں امانتاً. بعض کمیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو یکم کو یا 15 ڈیٹ تاریخ فکس ہوتی ہے اور وہ اس تاریخ کو پرچی نکالی جاتی ہے, جس کی پرچی کا نام نکلے گا اسے رقم ادا کر دی جائے گی. بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات کچھ ممبر ایسے ہوتے ہیں جو کمیٹیاں نہیں دیتے تو اپنے سے بھرنا پڑتی ہے, اور بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پوری ہو جاتی ہے اور وہ دینا پڑتی ہے. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ آیا لوگوں کی رقم میرے پاس امانت ہوتی ہے تو میں اس رقم سے کاروبار کر سکتا ہوں؟ میرے لیے جائز ہے وہ کاروبار کرنا جبکہ میں وقت پر ان کی ادائیگی کر دیتا ہوں؟ ٹھیک ہے مجھ سے اس میں تھوڑی سی میں ایڈنگ کر دوں. بالخصوص مارکیٹ میں ڈلتی, آپ کو علم ہوگا کہ میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی مارکیٹ میں ڈلتی ہے. دکاندار نے ڈالی ہے بی سی یا کمیٹی جو بھی ڈالی ہے, 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کی. اب اس کی جو منتھلی پیمنٹ بنتی ہے 10,000 20,000 50,000 وہ آئی, اور اس نے جو ہے وہ اپنے جو بھی اس کے پیسے رکھنے کی کیش کاؤنٹر ہے وہاں پہ اس نے ڈال دیے اور اپنے پاس انٹری کر لی کہ بھائی فلاں صاحب کے 50,000 روپے 10,000 روپے آ گئے. اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہتا ہے, اور جب وہ 15 تاریخ آ گئی تو وہ دے گا. تو اس کا دیکھیں ہمارے یہاں عرف یہ ہے کہ جس کے پاس کمیٹی ڈالی جا رہی ہے جی وہ اس کو استعمال کرتا ہے. جی تو یوں اس رقم کو ہم نے کبھی بھی امانت قرار نہیں دیا, قرض قرار دیا ہے. ٹھیک ہے کہ جو کمیٹی کے پیسے وصول کر رہا ہے وہ بطور قرض کے وصول کر رہا ہے, اور جب قرض لیا جاتا ہے تو اس کو استعمال بھی کرنے کی اجازت ہوتی ہے. ٹھیک, اور اس کے بعد یہ کہ جب وہ ٹائم آتا ہے تو یہ دے دیتے ہیں. تو ایسا کرنا درست ہے. ٹھیک ہے جی, ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آئندہ اتوار کو باب المدینہ کراچی میں مغرب کی نماز کے کم و بیش آدھے گھنٹے بعد نماز کا جو وقت ہوتا ہے شروع, اس کے آدھے گھنٹے کے بعد ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. مدنی چینل پہ آپ دیکھتے رہا کریں, مدنی چینل دیکھتے رہیے. سلسلے کے لیے سوالات بھی بھیجتے رہا کریں. سلسلے کی ٹائمنگ ہی میں جو ہمارا سلسلہ شروع ہونے والا ہوتا ہے لائیو ٹائم ہوتا ہے, اس سے چند منٹ پہلے سے ہم کالز لینا شروع کرتے ہیں, اور سلسلے کے آخر تک جتنا ممکن ہوتا ہے آپ کی کالز کو لیتے ہیں. نا امید بھی نہیں ہوا کریں, یہ ایک سلسلہ ہے اور اس میں ظاہر سی بات ایک ڈیوریشن طے شدہ ہے, اسی کے اندر جتنی کالز جتنے سوالات ممکن ہوتے ہیں وہ لے پاتے ہیں. البتہ علماء اہل سنت سے بالخصوص دارالفتاء اہل سنت سے مربوط رہیے, رابطے میں رہیے. اس کے لیے دعوت اسلامی کی جو دارالفتاء ہیں اس کے جو مختلف شاخیں, ان کے ایڈریسز اور فون نمبر مدنی چینل کی اسکرین پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں. اس کے ذریعے سے رابطے میں آئیے. اللہ رب العزت ہمیں اس شریعت کے جو مسائل ہیں وہ سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور زندگی میں جو مسائل بالخصوص کاروبار میں درپیش آئیں وہ پوچھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو جو سچ بول